خدایا ہمیں اپنے غیظ و غضب سے امان نصیب فرما۔ آئیے پڑھتے ہیں تھوڑا سا مزید آگے تاریخ قرآنی کے اعتبار سے خدا کے غیظ و غضب سے کون کون سی چیزیں ہیں جو خدا کے غیظ و غضب کو باعث بنتی ہیں، لے کر آتی ہیں۔ علی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں 5 ایسی چیزیں ہیں جو خدا کے غیظ و غضب کا باعث بنتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی والدین کو اذیت دینا، نمبر 2 پر ہے قطع رحم، اور نمبر 3 پر ہے نماز میں تاخیر کرنا، اور نمبر 4 پر ہے حقوق اللہ کو ادا نہ کرنا، اور نمبر 5 پر ہے کسی امیدوار کی امید کو توڑنا۔ اب ان 5 کو اگر مختصراً دیکھا جائے تو جس نے بھی والدین کو اذیت پہنچائی اس نے خدا کے غیظ و غضب کو دعوت دی۔ جس نے بھی صلہ رحمی نہ کی یعنی قطع رحمی کی اس نے خدا کے غیظ و غضب کو دعوت دی۔ جس نے نماز میں تاخیر کی، جملے بڑے عجیب ہیں، یعنی نماز پڑھتا ہوگا لیکن نماز میں تاخیر کرتا ہوگا۔ نماز نہ پڑھنے والے کا تو ذکر ہی نہیں ہے، تو نماز پڑھتا ہوگا لیکن تاخیر سے پڑھتا ہوگا، خدا کے غیظ و غضب کو دعوت دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو حقوق اللہ کو ادا نہیں کرتا ہوگا، جو زکوٰۃ خمس کا پابند نہیں ہوگا، وہ بھی غیظ و غضب خدا کو دعوت دے گا۔ اور آخر میں فرمایا اگر کوئی کسی امیدوار کی امید کو توڑے تو وہ بھی خدا کے غیظ و غضب کو دعوت دیتا ہے۔ ممکن ہے کوئی گنہگار ہو، اللہ سے توبہ کا طلبگار ہو، اور کوئی دوسرا شخص کہے تو کیسے توبہ کرے گا، تو بہت بڑا گنہگار ہے۔ اگر کسی نے ایسے شخص کی امید کو توڑا تو وہ بھی خدا کے غیظ و غضب کو دعوت دے گا۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا، قرآن کی تاریخ میں، عام تاریخ کی بات نہیں کر رہا، قرآن کی تاریخ میں دیکھا، خدا نے موسیٰ سے فرمایا موسیٰ تو نے میرے بندوں کو نہیں بخشا، اگر میرے بندے قارون جیسے بھی ہوں اور مجھ سے بخشش کے طلبگار ہوں تو میں خداوند متعال قارون جیسے بدبخت شخص کو بھی بخش دوں گا، لیکن تو نے اسے نہیں بخشا۔ آئیے دعا کے اس جملے پر خدا سے التماس کرتے ہیں کہ خدا ہمارے غیظ و غضب، ہمیں اپنے غیظ و غضب سے دور رکھے۔ بڑھتے ہیں اگلے جملے کی طرف۔ دعا کا تیسرا جملہ کیا تھا؟ وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آیَاتِکَ، خدایا مجھے اپنی آیات کو تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ دیکھیے کل کے بیان میں کہہ چکا 11 سال ہم نے خدا کے حکم سے روگردانی کی، خدا کی کتاب سے روگردانی کی۔ اب یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خدا کی کتاب کو کھولنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ کتاب اصول کافی میں سے آپ کو ایک روایت سنانا چاہتا ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں ہر شے کی ایک بہار ہے اور قرآن کی بہار رمضان ہے۔ آئیے قرآن کو کھولیں، اس بہار میں ممکن ہے اسی بہار میں قرآن کے ضمن میں کچھ پھول کچھ پھل ہمیں مل جائیں۔ اور قرآن کو صرف پڑھنا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ جا بجا لا بلا قرآن میں کہا گیا تم اس میں تفکر کرو، تم اس میں تدبر کرو، تم اس میں غور و فکر کرو۔ یعنی ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنا ہے، صرف قرآن کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور پھر غور و فکر کر کے اسے اپنی زندگی میں عملی طور پر لے کر آنا ہے۔ صاحبان ذی وقار، قرآن وہ کتاب ہے کہ جو درس ہدایت ہے، جو درس انقلاب ہے۔ اگر انسان قرآن کے ساتھ مربوط رہے تو پھر کائنات میں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کائنات میں واحد کتاب ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی اور اس کی عملی تفسیر محمد مصطفیٰ اور ائمہ معصومین نے ہمیں دی۔ صاحبان ذی وقار، جتنا بھی ممکن ہو سکے اس بہار میں
قرآن کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ اور امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں روز قیامت 3 چیزیں اللہ سے فریاد کریں گی۔ کون سی 3 چیزیں ہوں گی؟ کہا ایک قرآن، دوسرا ایک عالم، تیسرا مسجد۔ ایسی مسجد کہ جو محلے میں موجود ہے لیکن کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا، ایسی مسجد قیامت کے دن اللہ سے التجا کرے گی کہ میں ان کے محلے میں موجود تھی لیکن کوئی پڑھنے نہیں آتا تھا۔ دوسرے نمبر پر عالم اللہ سے التجا کرے گا کہ میں موجود تھا، کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھنے نہیں آتا تھا، کوئی مجھ سے حدیث سننے نہیں آتا تھا، کوئی مجھ سے قرآن سننے نہیں آتا تھا، کوئی مجھ سے اخلاقیات سیکھنے نہیں آتا تھا۔ اور آخر پر قرآن استغاثہ کرے گا، قرآن التجا کرے گا۔ کون سا قرآن التجا کرے گا؟ ایسا قرآن کہ جس پہ گرد و غبار پڑا ہے، ایسا قرآن کہ جو گھر میں موجود ہے لیکن اسے کوئی پڑھتا نہیں ہے۔ آئیے اس جملے کو بھی یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ خدایا ہمیں اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور روایت کے جملے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہو غیظ و غضب خدا سے امان حاصل کرے، وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے۔ اور آخری جملہ دعا کا، برحمتک یا ارحم الراحمین، خدائے یہ تو سب کچھ کر دے، کیا مجھے قرب نصیب کر دے، مجھے اپنی رضائیت نصیب کر دے، مجھے قرآن پڑھنے کے قابل بنا دے، مجھے اپنے غیظ و غضب سے نجات دے دے۔ کس وسیلے سے؟ اپنی رحمت کے وسیلے سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ روایات کے جملے ہیں کہ جب بھی دعا کی جائے تو خدا کی اسی صفت کے ساتھ دعا کی جائے، یا ارحم الراحمین۔ اور روایت کے جملے ہیں جب انسان ایک مرتبہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین، فرشتہ ندا دیتا ہے، اے بندہ خدا، اب خدا کی توجہ تیری طرف ہے، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے، خدا تجھے عطا کر دے گا۔ صاحبان ذی وقار انہی جملوں کے ساتھ تمام کرتے ہیں، خدایا ہم قارون سے زیادہ بدکار تو نہیں۔ تو نے کہا قارون اگر مجھ سے معافی مانگے، قارون اگر مجھ سے التجا کرے، قارون اگر مجھ سے توبہ کا طلبگار ہو تو میں اس کو بھی بخش دوں گا۔ خدایا ہم مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، معصیت کار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن پھر بھی تیرے نام لیوا ضرور ہیں۔ تیری عبادت کا حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن توحید پرستوں میں ضرور شمار ہوتے ہیں۔ تیری مسجد کا حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن تیری مسجد میں جاتے ضرور ہیں۔ یا میرے خدا تیرے قرآن کا حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن پڑھنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ خدایا تو کائنات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تجھے اپنی اسی صفت کا واسطہ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما اور ہمیں اپنے اطاعت گزاروں میں سے شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔